13ویں صدی کا جب آغاز ہوا تو دنیا میں مجموعی طور پر امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی۔ اسی اثنا میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابھرنا شروع ہوئی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولیہ سے تعلق رکھنے والی ایک خونخوار فوج نے جب اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر یلغار کی تو وہ ایک طرف مشرقی یورپ سے بڑھتے ہوئے وسطی یورپ تک پہنچے تو دوسری طرف سائبیریا، برصغیر چین اور خطہ فارس تک اپنی طاقت کا لوہا منوانے میں جلد کامیاب ہوئے۔ منگول فوجوں نے ظلم اور بربریت کے لیے جو داستانیں رقم کی وہ رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہیں۔ منگولوں کے مظالم کے آگے دنیا کی تمام سلطنتیں دم توڑ گئی تھی۔ دوسری طرف سلطنت خوارزم میں خراسان، ایران، شام اور عراق نے اعلیٰ سنجوق کے بیشتر مقامات کو فتح کر لیا تھا۔ اس وقت ان کی قوت اوج شباب پر تھی۔ چنگیز خانی طوفان نے اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ سلطنت خوارزم کا رخ کیا اور اس کو پاش پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد وہاں پر موجود ترک قبیلے کسی محفوظ مقام کی تلاش میں ہجرت کرنے لگے۔ ان میں زیادہ تر قبیلے چرواہے اور خانہ بدوش تھے جو جہاں ان کو سرسبز علاقوں اور پانی نظر آیا وہیں خیمہ ڈال کر ڈیرا ڈال لیا۔ ان ترک قبیلوں میں سے بعض ایران اور شام پہنچے جبکہ کچھ نے مصر کی جانب ہجرت کی۔ ترک قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ کائی قبیلہ باقی قبیلوں میں سے کچھ بڑا اور طاقتور تھا۔ یہ نہایت جنگجو قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے سردار سلیمان شاہ تھے۔ کائی قبیلہ سلیمان شاہ کی سربراہی میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا۔ اسی اثنا میں دریائے فرات عبور کرتے ہوئے سردار سلیمان شاہ ڈوب گئے اور جاں بر نہ ہو سکے۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے: سنگر تاکن، گندگو اور ارطغرل اور دندار۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد کائی قبیلہ منتشر ہو گیا۔ سنگر تاکن اور گندگو اپنے اہل خانہ اور بہت سے ساتھیوں کے ہمراہ اہلک چلے گئے۔ جو لوگ بچ گئے انہوں نے ارطغرل غازی کو اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے کائی قبیلے کا سردار چن لیا۔ ارطغرل غازی نہایت بہادر، نڈر اور جنگجو شخصیت کے حامل تھے۔ آپ اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتے تھے، لہٰذا آپ اپنے چھوٹے بھائی دندار اور تقریباً 430 گھرانوں کے مشتمل لوگوں کے ہمراہ ایشیائی کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلجوقی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ سلجوقی سلطنت کے اس وقت کے حکمران سلطان علاء الدین کو قبت اول تھے جو اپنی عدل و انصاف کی وجہ سے بہت شہرت رکھتے تھے۔ ارطغرل غازی جب اپنے قبیلے کے ہمراہ سلطان علاء الدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے پایہ تخت کونیا کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں انگرا کے قریب ارطغرل غازی کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں۔ ارطغرل غازی کسی فریق سے واقف نہ تھے، لیکن یہ دیکھ کر کہ ان میں سے ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور اور دوسرا قوی ہے، اپنے سواروں کے مختلف دستوں کے ساتھ جن کی مجموعی تعداد 444 تھی، کمزور فریق کی حمایت کے لیے بڑھے اور اپنے ان گھوڑے سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک اور بہت تیز حملہ کر دیا۔ مخالف فوج ڈر گئی اور سمجھی ان کو کہیں سے مدد مل گئی ہے اور یہ فوج جیتتے جیتتے ہار گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ارطغرل غازی نے جس فوج کا ساتھ لیا یہ سلجوقی سلطان علاء الدین کی فوج تھی۔ مخالف فوج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، بعض کے نزدیک وہ بازنطینی عیسائی فوج تھی اور اکثر کے مطابق وہ تاتاری تھے۔ سلطان علاء الدین ارطغرل غازی کی بہادری سے بہت خوش ہوئے اور کائی قبیلے کو اپنی سلطنت میں انقرہ کے قریب گراجرا کا علاقہ دیا۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا۔ کائی قبیلہ یہیں آباد ہو گیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ سلطان علاء الدین نے یہ علاقہ اس لیے کائی قبیلے کو دیا تھا تاکہ بازنطینیوں کی طرف سے کسی بھی حملے سے محفوظ رہا جا سکے اور سلجوقی سلطنت کی سرحد اس طرف سے محفوظ ہو جائے۔ سلطان نے ان کو اجازت دی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کریں اور ان کو سلطنت میں شامل کریں۔ یہ علاقہ بازنطینی عیسائی سلطنت کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ارطغرل غازی نے کچھ ہی عرصہ میں اپنی شجاعت اور بہادری کا سکہ بٹھا دیا۔ کچھ عرصے بعد ارطغرل غازی کو سلطان کی طرف سے سوخوت شہر بھی دے دیا گیا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے ترک قبائل بھی ارطغرل غازی کے ساتھ مل گئے اور انہیں اپنا سردار تسلیم کر دیا۔ اس طرح ارطغرل غازی کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور ان کا اقتدار گرد و بیش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا۔ سلطان علاء الدین کے لیے ایک جاگیردار کا اس طرح قوت اقتدار حاصل کر لینا تشویش کا باعث ہوتا، لیکن ایشیائی کوچک میں دولت سلجوقیہ اندرونی اختلال اور امرا کی بغاوتوں کے سبب زوال کی آخری منزل میں تھی۔ اگرچہ کونیا میں سلجوقیہ کاروں کی قدیم شان و شوکت اب بھی نمایاں تھی، تاہم حکومت کا دائرہ بہت محدود رہ گیا تھا۔ ایک طرف تاتاریوں نے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا تو دوسری طرف عیسائیوں نے قدیم بازنطینیوں کے اکثر صوبوں کے حصے واپس لے لیے تھے۔
اس کے علاوہ متعدد سلجوقی سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا تھا اور تاتاری حملوں کا خطرہ کبھی دور نہیں ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں ارطغرل جیسے دلیر سردار اور نائب کے فتوحات سے علاؤالدین کو بجائے تشویش سے ایک گنا اطمینان نصیب ہوا، اور اس نے ارطغرل غازی کو مزید انعامات دیے۔ چنانچہ جب نبی شہر اور بروسا کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل غازی نے سلطان علاؤالدین کے نائب کی حیثیت سے تاتاریوں اور بازنطینیوں کی ایک متحرک فوج کو شکست دی، تو سلطان نے اس کے صلہ میں اس کے شہر کو بھی ارطغرل کی جاگیر میں دے دیا اور پوری جاگیر کا نام سلطانونی رکھا۔ نیز ارطغرل غازی کو اپنے ہراول دستے کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اس وسیع علاقے میں بکثرت چراگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ متعدد قلعے بھی تھے، لیکن سلطانونی کے اکثر حصوں پر خود سربراہوں کا قبضہ تھا، اور اس جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل غازی اور اس کے بعد ارطغرل غازی کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی کو مدتوں جنگیں کرنی پڑی۔ 1221 اور بعض کے مطابق 1288 میں ارطغرل غازی نے 90 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ ارطغرل غازی کی زوجہ حلیمہ خاتون سلجوقی شہزادے غیاث الدین مسعود ثانی کی بیٹی تھی۔ حلیمہ خاتون کے بطن سے ارطغرل غازی کے 3 بیٹے ہوئے، گندوز، سادیچے اور عثمان پیدا ہوئے۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد آپ کی جانشین آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی تھے۔ عثمان غازی بھی اپنے والد کی طرح پکے مسلمان، بہادر اور حوصلہ مند تھے۔ انہوں نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ 1299 میں سلجوقی سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ عثمان غازی نے اپنے تمام مفتوح علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ یوں سلجوقی سلطنت سے علیحدہ عثمانی سلطنت قائم ہوئی، اور دنیا کے نقشے پر عثمانی سلطنت کا سورج طلوع ہوا، جو تقریباً 625 سال تک چمکتا رہا اور جس کی وسعت 3 براعظموں میں 2 کروڑ کلومیٹر تک پہنچی۔ اس عظیم سلطنت کے ہر ایک سلطان کی لازوال داستان تاریخی حقائق کے ساتھ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اسلامی اقدار کی ویڈیو سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ ارطغرل غازی کو سوخوت میں دفن کیا۔ آپ کے بیٹے عثمان غازی نے وہاں ایک مسجد بھی تعمیر کرائی۔ ارطغرل غازی کا موجودہ مقبرہ سلطان عبدالحمید ثانی کے دور حکومت میں دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ 1990 میں ترکمانستان کے دور حکومت اشکاباد میں آپ کے اعزاز میں ارطغرل غازی مسجد تعمیر کی گئی۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.